ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دما جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہونے والی دوائیاں کون کون سی ہوتی ہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ دمے کے علاج کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ دوائیوں کے ساتھ مختلف قسم کے انہیلر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دمے کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی چند دوائیوں کے نام یہ ہیں: وینٹولین ہے، تھیوگریڈ ہے، وینولین انہیلر ہے، وینٹائٹ انہیلر، اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں، جیسے متلی ہونا، قے ہونا، بے چینی ہونا، گھبراہٹ ہونا، جسم کے پٹھوں میں ریشہ، سر درد، پریشانی، دل کی رفتار میں اضافہ ہونا، بلڈ پریشر میں کمی ہونا، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر، دل کی تکلیف اور السر کے مریض زیادہ احتیاط سے ان چیزوں کو استعمال کریں۔ دوران حمل اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران استعمال نہ کریں۔ اگر دوا استعمال کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں تو اس کا استعمال بند کر دیں۔ دوا کی نوعیت اور ضرورت کی اہمیت۔ دمہ بچوں اور بڑوں کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں بار بار سانس اکڑتا اور بعض حالتوں میں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دمہ بعض اوقات الرجی کرنے والی اشیاء، مثلاً گرد و غبار، پولن یا کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر انفیکشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتا ہے۔ ان حالتوں میں سب سے بہتر علاج الرجی کرنے والے عناصر سے پرہیز کرنا ہے اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ دمہ کے علاج کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں دستیاب ہیں۔ اس میں گولیاں اور شربت اور انہیلر شامل ہیں۔ لیکن دواؤں کے استعمال میں سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ نام نہاد نیم حکیم اور نام نہاد جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانے سے پرہیز کریں۔ اب اس کا آسان اور متبادل علاج یہ ہے کہ اگر آپ دمہ کا شکار ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حل آپ کے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجیے جن سے آپ دمہ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان عوامل سے بچیں، مٹی، گرد و غبار وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانے پینے کی ایسی تمام اشیاء سے پرہیز کریں جن کے کھانے سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے یا دمہ ہو جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں انگور، کھجور اور امرود کا باقاعدہ استعمال کریں۔ تلسی کے پتے، ادرک، پیاز لے کر اس کا جوس نکالیں اور اس میں شہد کے 2 چمچ ملا کر 2 چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ گاجر کے موسم میں اس کا جوس استعمال کریں۔ لیموں کے رس میں ادرک اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ سبزیوں کا سوپ صبح شام استعمال کریں۔ سادہ غذائیں، جو سادہ غذائیں ہوتی ہیں وہ لیں، مطلب زیادہ مرغن کھانے نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تلی ہوئی چیزیں ہیں جیسے وہ استعمال نہ کریں۔ تیل والی چیزیں اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ کولڈ ڈرنک سے تھوڑا پرہیز کریں، اور اسی طرح آپ کے جو یہ سگریٹ نوشی ہے، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ روزانہ کوشش کریں کہ 2 چمچ شہد کا استعمال دمہ اور سانس کی دیگر بیماریوں میں بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ 3 یا 5 انجیروں کو گرم پانی سے صاف کر کے رات بھر گھڑے کے پانی میں ڈال کر رکھیں۔ نیار منہ صبح انجیر کھا لیں اور پانی پی لیں۔ 15 دن تک یہ عمل دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔